أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی سے شیطان مردود کی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو پوری دنیا کا پالنہار ہے، رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اور میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے اور ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو چکے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم اللہ عالم بمرادی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہی کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو پھر ایک مرتبہ تفسیر کی مجلس میں، درس قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. ہم اور آپ جب بھی بیٹھیں خلوص نیت کے ساتھ بیٹھیں، اخلاص کے ساتھ بیٹھیں اور اس بات کا ارادہ لے کر کے بیٹھیں کہ جو باتیں پڑھی جائے گی، سنی جائے گی، کہی جائے گی، اس کو اپنی زندگی کے اندر، عملی زندگی کے اندر جگہ دیں گے انشاءاللہ. اب تک سورہ فاتحہ کا بیان چل رہا تھا اور لگ بھگ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہونے سے. ویسے تو بڑی تفصیلات ہے اس کے اندر، اگر جایا جائے جزیات ہے، نکات ہے، اعتراضات ہے، تو ان سب پر نہ جا کر کے جو موٹی موٹی حل عبارت ہے وہ باتیں یہاں پر بتائی جاتی ہیں تاکہ ہمارا اور آپ کا اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اس سورۃ الفاتحہ کے اندر اس سے قبل بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر 3 طرح کے مضامین ہیں. یعنی شروع کی جو 3 آیتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا گیا ہے. اور آخر کی جو 3 آیتیں ہیں اس 3 آیت کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک التجا کر رہا ہے، ایک دعا کر رہا ہے، ایک اپنی زندگی کے اندر کچھ مانگ رہا ہے. اور درمیان کی ایک آیتیں ایسی ہیں جو اللہ اور بندوں کے درمیان مشترک ہے. گویا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی تعریف بھی کی جاتی ہے اور بندہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہا ہے.
تو گویا یہ 7 آیتیں ہیں جس کے اندر پورے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ بیان کیا گیا۔ اس سے قبل بھی یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ اس کے الحمدللہ رب العالمین میں کہا گیا کہ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا، پوری دنیا کا پالنہار ہے۔ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، اور تربیت اس چیز کی جاتی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ ہر اعتبار سے وہ مکمل طریقے سے تیار ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بہترین تربیت کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو اپنے بندوں کی اور انسانوں کی تربیت کرتا ہے، اور تمام عالم کی یہ تربیت کرنے والے ہیں، تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عالم تو ایک نہیں ہے، انیک ہے۔ آپ دیکھیں گے تو یہ آسمان اور زمین تک یہ ایک عالم ہے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے عالم ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو گویا کہ پروردگار عالم تمام جہان کا، تمام عالم کا یہ رب ہے۔ اور رحمان الرحیم یہ مبالغہ کا صیغہ استعمال ہوا کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحیم ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ صفات ہے وہ پروردگار عالم کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے قبل بھی بتایا کہ رحمان اور رحیم اگر کسی کا نام ہو تو سوائے اس کو صرف رحمان کہہ کر کے پکارنا یا رحیم کہہ کر کے پکارنا یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، لہذا اس کے اندر جب تک عبد کا لفظ نہیں جوڑیں گے، اگر کوئی ایسے پکارتا ہے تو گویا کہ یہ رحمان یعنی صفاتی نام کے ساتھ بے حرمتی کر رہا ہے۔ پھر آگے کہا مالک یوم الدین، اور روز جزا یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ بندہ دنیا کے اندر کیا کر رہا ہے، کون سا کار خیر کر رہا ہے، کون سا نیک عمل کر رہا ہے، کون سا جو ہے غلط عمل کر رہا ہے، اپنے جیتے زندگی روئے زمین پر رہ کر کے کیا کر رہا ہے، اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ لہذا یہ تو دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں سے جب ہم اور آپ جائیں گے تو بدلے کے دن کا مالک جو پروردگار عالم کی ذات ہے، وہاں ہمیں اور آپ کو اپنی نیکی کی سزا، نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، یا برا عمل کر کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی سزا دے گا۔ لہذا دنیا کے اندر اس اعتبار سے زندگی گزاریں کہ ہم اور آپ اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق بھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اب آگے درمیان کی جو آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ گویا کہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہوا، اور بدلے کے دن کی یعنی کہ تمام محتاجگی جو انسانوں کی محتاجگی ہے، انسان صرف محتاج ہے تو اپنے پروردگار عالم کا ہے ہر چیز میں۔ اس کے بعد یہ بندہ اقرار کر رہا ہے، اتنے ساری چیزوں کو اقرار کرنے کے بعد اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ ٹیکا جائے، جس کو اپنا رب مانا جائے، جس کو پکارا جائے، جس کے سامنے گر گرایا جائے۔ یہ صرف اے خدا تیری ہی ذات ہے جو میں تجھے تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ گویا کہ اپنے آپ کو وہاں پر محتاجگی ظاہر کیا، اور میں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو گویا اس ایاک نعبد والے جملے کے اندر میں اس کے اندر بھی اللہ کی بڑائی بیان ہوئی، اللہ کی کبریائی بیان ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے عبادت اسی ذات کی جاتی ہے جو ذات بڑی ہو، جو ذات لائق اور فائق ہو، جو ذات اونچی ہو، اسی کی عبادت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے خدا میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سے دعا بھی مانگا جا رہا ہے کہ میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ لہذا یہ آیت کریمہ اللہ
اور بندوں کے درمیان مشترک ہوئی. دونوں چیز کا دونوں پہلو اس کے اندر پایا گیا. پھر آگے کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ ساری چیز ہونے کے بعد اب بندہ یہاں سے اپنے لیے کچھ چاہ رہا ہے, کچھ مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ ہمیں آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. ہر نماز میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, اب عام زبان میں اگر سمجھے تو اس میں کوئی موڑ نہ ہو, کوئی گھماؤ نہ ہو, بلکہ وہ سیدھا راستہ ہو. شریعت اسلام میں سیدھا راستہ اسے کہتے ہیں جس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق وہ راستہ ہو اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلا جائے, اس راستہ کو سیدھا راستہ کہتے ہیں. اب اس کی تشریح اور اس کی عبارت اور اس کی وضاحت آگے جملے میں کیا گیا. صراط الذین انعمت علیہم, اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے, جن پر آپ کا اکرام ہوا ہے, ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا. اور وہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک ایسی فہرست, ایک ایسی صف ہوگی جہاں نبیوں کی صف ہوگی, صدیقین کی صف ہوگی, شہداء کی صف ہوگی, صالحین اور نیک بندوں کی صف ہوگی. وہ راستے پر چلنے والے, اور جس راستے پر ان لوگوں نے چلا اور چل کر کے دکھایا, وہی راستہ امت محمدیہ کے لیے بھی صحیح ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. تو گویا وہ راستہ اس آیت کریمہ میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر کے اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے. اور یقیناً حدیث کے اندر آتا ہے, روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے گراتا ہے اور مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً انہیں پورا پورا عطا کرتا ہے. اسے جو ہے بے سہارا نہیں چھوڑتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا ہے. آگے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر آپ کا غضب ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو حالات کو جانتے ہیں, جو صحیح کو جانتے ہیں اور قرآن کو حق ہونے کو جانتے ہیں کہ قرآن یہ حق ہے, اللہ کی کتاب ہے. ساری شریعت اور سارے اعمال اور سارے صداقت اور سچائی کو جاننے کے باوجود وہ جو ہے گمراہ ہوا. اور تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا, ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نصرت نہیں آتی. اس لیے بندہ اللہ سے التجا کرتا ہے کہ آپ ہمیں ہرگز ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا ہے. ولا الضالین, اور نہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا جو گمراہ ہو چکے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے افراد اور ایک تفرید. افراد اور تفرید کا مطلب کہ افراد بہت زیادہ کمی کر دیا جائے. ایک وہ شخص جو سب کچھ جاننے کے باوجود راستے سے ہٹ گئے, یعنی کہ اس کے اندر کمی کر دیا. اور مغضوبی علیہم, غیر مغضوبی علیہم یعنی اس کے اندر کمی کرنے والے لوگ, سچائی کے اندر, صداقت کے اندر, اللہ کی آیت کے اندر کمی کرنے والے لوگ, ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا. اور ایک وہ لوگ ہے جو غلو کر گیا, یعنی نصارہ لوگ اپنے انبیاء کو اتنی تعظیم کرنے لگے کہ انہیں خدا کا درجہ دینے لگے. تو یہ اپنے حد میں غلو کر گئے, یعنی افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. اس لیے ولا الضالین, اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو چکے. تو گویا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں, لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اس التجا کو قبول کرتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو گویا یہ سورۃ الفاتحہ کا پورا خلاصہ اور لب لباب یہ ہوا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دعا مانگنے کا ایک سلیقہ بھی سکھایا ہے کہ جب بھی اگر کوئی دعا کرے تو سب سے پہلے اپنی دعا میں اللہ کی تعریف بیان کرے, اللہ کی بڑائی بیان کرے, اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ربوبیت اور ان کی بڑائی اور ان کی حمد و ثنا جب کر چکے تو اس کے بعد پھر اپنی التجا کو اللہ کے سامنے رکھے. جب اپنی التجا کو اللہ کے سامنے کسی روح سے اور اسی طریقے سے رکھیں گے تو یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ ایک طریقہ بتایا گیا. دوسری بات اس کے اندر پورا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر
پوری انسانیت کے لیے ایک خاص پیغام رکھا اور اس کے اندر ایک درخواست رکھا ہے. لہذا اس سورۃ الفاتحہ کو اگر اپنی زندگی کے اندر اتار لیا جائے، اس کے معانی اور مفاہیم کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیا جائے، تو یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی. اب یہاں سے سورۃ البقرہ شروع کیا جائے گا. سورۃ البقرہ ایک بہت مختصر باتیں سورۃ البقرہ کے بارے میں جان لیں کہ سورۃ البقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سورت ہے جو مدنی سورت کہلاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے اور ضرورت سب سے پہلے شروع ہوئی، نزول اس کا شروع ہوا اور ضرورت کے مطابق جہاں جیسی ضرورت پڑی سورۃ البقرہ کے احکامات ان کی آیتیں کرتی چلی گئی. سورۃ البقرہ کے اندر 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہے اس کے اندر میں. اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے 6221 کلمات ہیں اور اس کے اندر بہت سے احکامات ہیں. یعنی سورۃ البقرہ کے اندر شروع کے اندر چند آیات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، رسالت بنیادی طور پر بیان کیا گیا. اسی طریقے سے آخری میں جب جائیں گے سورۃ البقرہ کے تو اس کے اندر تھوڑا تفصیلات کے ساتھ جو ہے اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا اور درمیان کے اندر کچھ احکامات کی آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو گویا یکے بعد دیگرے یہ سورۃ البقرہ نازل ہوتی چلی گئی. سورۃ البقرہ کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں جس میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ ہمیشہ پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ بقرہ پڑھنا موجب برکت ہے اور سورۃ البقرہ نہ پڑھنا یہ حسرت اور بدنصیبی کی بات ہے جو سورۃ بقرہ نہیں پڑھتا. لہذا جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے گمراہ نہیں ہوتا اور اس کو جو ہے کوئی چھو نہیں سکتا. یعنی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ جو سورۃ البقرہ پڑھنے کا معمول بنا لیا اس کو جنات اور اس کو آسیب اور جادوگر یعنی جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے اس کو جو ہے نہیں کر سکتا اپنا جادو. لہذا سورۃ البقرہ پڑھنے والے پر جادو کا بھی اثر نہیں ہوگا. ایک اور روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھا جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان وہاں پر نہیں رہتا ہے. لہذا سورہ بقرہ اس کو پڑھنا چاہیے. لہذا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل اور برکات رکھے ہیں. اس کے اندر احکام و مسائل بھی ہے. انشاءاللہ یکے بعد دیگرے دھیرے دھیرے آئے گا اور ہم اور آپ سنیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھنا شروع کیا تو لگ بھگ 8 سال لگ گیا سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھنے میں. لیکن انشاءاللہ چونکہ وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا، لیکن اب وہ دور نہیں ہے. بہت ساری مصروفیات ہیں. اس کے ساری مصروفیات میں سے چند اوقات نکال کر انشاءاللہ اس آیت کریمہ کو دھیرے دھیرے ہم لوگ پڑھیں گے، سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا یا الہ العالمین رب کریم مولا کریم پروردگار عالم. اے اللہ حبیب و سے قرآن محمد ہوا ہے اللہ سے قرآن باتیں پڑھی گئی سنی گئی سب کو اس پر عمل کرنے. پہلا سورۃ البقرہ سورۃ فاتحہ کو مضامین مولا سے ہماری زندگی کا نظر دے. اے اللہ ہم سب کو خلوص اور الہیت کے ساتھ اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگوں نے شرکت کیا ہے مولا اس قرآن کریم کی برکت سے سورہ فاتحہ کی برکت سے اے اللہ ہم تمام کی